من هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صلوات محمد علیہ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم نوشاد علی ابن کوئی سال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو یہ ذائقہ جو ہے چکھنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسان کے اختیار میں ہے، جیسا چاہے وہ اپنا ذائقہ بنائے، انسان کے خود اختیار میں ہے، یعنی ہر نفس اور اس کے ہر خواہشات ہیں، اور جیسے خواہشات ہوں گے ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے انسان اس دنیا میں زندگی گزارے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسا گزارے گا اسی حساب سے جو ہے اسے ذائقہ اور مزہ چکھنا ہے، اور اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، اس سے جو ہے کسی کو انکار بھی نہیں ہے، امر یقینی ہے، اور اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے تمہارے لیے عبرت ہے، اس سے تم عبرت حاصل کرو، یہ تمام جو ہے جو چیزیں ہیں دیکھو اس سے عبرت حاصل کرو، جو نیک واقعات ہیں تو اس سے بھی تم عبرت حاصل کرو، جو بد واقعات ہیں تو اس سے بھی تم عبرت حاصل کرو، یا قرآن مجید میں جو واقعات ہیں نا قرآن مجید میں تو جو واقعہ ہے تو اس سے تم جو ہے عبرت حاصل کرو، جناب یوسف علیہ السلام جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دیگر انبیاء علیہ السلام کے سلسلے سے جو واقعات ہے تو اس سے تم عبرت حاصل کرو، یا مثلا جو ہے آپ دیکھیں کہ 40 ہجری سے پہلے مولا علی کی حکومت ہے، لیکن آخر کیا وجہ کہ کچھ سال کے بعد جو ہے یا خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے نا، اور آپ دیکھیں کہ مولا علی جو ہے کوفے میں حاکم تھے، لیکن جو ہے اب 61 ہجری میں آپ مولا کائنات کی حاکم ہے، لیکن جو ہے انہی کے خانوادے کو اسیر کیا گیا، تو یہ سب جو ہے عبرت کا مقام ہے، عبرت حاصل کرو، نیک ہیں یا برے، تو اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے تمہارے لیے عبرت ہے، اس سے جو ہے عبرت حاصل کرو کہ لوگ آئے اور کس طریقے سے اس دنیا میں زندگی کو گزارا اور پھر جو ہے وہ چلے گئے نا۔ معصومین نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے انسان سفر کرتا ہے نا، پلیٹ فارم وغیرہ پہ ہوتا ہے، سفر کرتا رہتا ہے، نہاتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، آتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، چلے گئے، تو کہا کہ اسی طریقے سے جو ہے یہ دنیا بھی ہے، کسی طریقے سے لوگ جو آتے رہیں گے اور لوگ جو ہے جاتے رہے، تو معصومین نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو موت ہے تو یہ جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک عام انسان جو ہے تحفہ دیتا ہے تو الگ چیز ہوتی ہے نا، ایک عام انسان ہے تحفہ دے رہا ہے، لیکن اگر جو ہے کوئی بڑا انسان جو ہے تحفہ دے تو فرق ہے نا، لیکن ہر ایک کا تحفہ قبول بھی نہیں کیا جاتا، جس کو جو ہے انسان آشنائی رکھتا ہے اسی سے لے گا نا۔ ٹرین وغیرہ میں سفر کرتے ہیں نا، اگر کوئی چیز دیتا ہے کھانے ہونے کے لیے نہیں لیتے ہیں نا، کیوں ہے نا، آشنائی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کھلا دے کیا ہے نا، جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں، جان پہچان نہیں ہے، تو اب اگر ٹرین میں دے رہا ہے آپ کو کوئی چیز کھانے تو کوئی انسان جلدی نہیں لیتا، اس لیے کہ آشنائی نہیں ہے، لیکن جب انسان پہچانتا ہے تو پھر جو ہے وہ تحفہ لے لیتا ہے۔ تو معصومین نے فرمایا کہ یہ موت جو ہے مومن کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے،
اسی لیے روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے امتحانات بھی ہوتا ہے، بعض جو ہے مرحلے جو گزرتے ہیں اس سے پہلے امتحانات بھی ہوتا ہے، بعض کہ مثلاً جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے کہ گناہ کیا ہے لہٰذا جو ہے اس کا کفارہ ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ دنیا میں چاہیے کہ اس طریقے سے زندگی گزارے، ہے نا، معلوم نہیں یہ تو 60 70 یا 80 سال جو ہے جو بھی بہرحال بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ پلک جھپکنے تک ہے، تھوڑا مضبوط کر دیا جائے نا، 80 سال پلک جھپکنے تک کر دیے تو ایک دم گھٹا دیے۔ سنا ہے نا جناب نوح علیہ السلام نے جو تعبیر کیا ہے نا کہ دنیا کے سلسلے سے جب پوچھا گیا تو کیا کہا جناب نوح نے، 2500 سال، پھر جناب نوح نے کیا جواب دیا، کہا کہ بس ایسے ہی دنیا میں زندگی گزارا کہ ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے دروازے سے نکل گیا، ہے نا۔ جب 2500 سال جو ہے زندگی گزارنے کے بعد جناب نوح صفی اللہ ہے نا اللہ کے نبی ہے، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سال گزارنے کے بعد بس ایسا ہی ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے دروازے سے نکل گئے، تو پھر ہمارا آپ کا تو بس پلک جھپکنے ہی تک تو ہے۔ پڑھیے صلوات محمد وآل محمد۔ اسی لیے کہا کہ دنیا کو جو ہے تم آئینہ بناؤ، آئینہ بناؤ۔ اب جو ہے آئینہ کیسے، آپ دیکھیں کہ گاڑی چلاتے ہیں تو آئینہ ہوتا ہے نا، آئینہ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، سامنے والے کو بھی دیکھتے ہیں، پیچھے والے کو بھی دیکھتے ہیں۔ کہیں حادثہ تو اس آئینے کے ذریعے جو ہے انسان ہے نا اپنے آپ کو یعنی گاڑی کو بچاتا ہے، آئینے کے ذریعے سامنے بھی دیکھ رہا ہے اور پیچھے بھی دیکھ رہا ہے، تمام دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا محفوظ کر لیتا ہے۔ تو کہا کہ اس دنیا کو جو ہے اپنے لیے آئینہ بناؤ، یعنی اس طریقے سے زندگی گزارو نا کہ تمام دیگر چیزوں سے محفوظ ہو۔ لیکن جو ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آئینے پہ گرد اور غبار جم جاتے ہیں نا، غبار جب جم جاتا ہے نا تو پھر صاف نہیں دکھائی دیتا ہے، سمجھے آپ، پھر جو ہے دھندلا دکھائی دیتا ہے، یا گرد غبار جم جائے تو جب لائٹ جلتی ہے گاڑی کی تو پھر تھوڑا دھندلا ہوتا ہے کہ نہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں نا، ہوتا ہے تھوڑا دھندلا ہو جاتا ہے نا، گرد غبار جو ہے جم جائے گاڑی پہ، لائٹ جلائیے تو پھر تھوڑا دھندلا ہو جاتا ہے، یا مٹی وغیرہ ہو، اصلا چشمہ ہی ہے، اگر جو ہے گرد غبار ہو گیا دھندلا دکھائی دیتا ہے نا، صاف جو ہے نا کرتے ہیں اسے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ گرد و غبار ہے تو یہ دھندلا دکھائی دے رہا ہے نا۔ لیکن جو ہے اگر اسی کو صاف کر لے، گرد و غبار ہو اسی پہ بارش ہو جائے دھل جائے تو پھر جو ہے وہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے، سمجھے آپ۔ اگر جو ہے ولایت اہل بیت دل میں ہے اور گناہ کر رہا ہے تو پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے دھندلا ہو یعنی شیشے پہ گرد و غبار ہو اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر ولایت اہل بیت کے ذریعے سے اپنے آپ کو طیب و کر لے جسے تقویٰ کہتے ہیں تو پھر انسان اس دنیا میں شفاف زندگی گزارے گا۔ تو یہ موت جو ہے ایسی چیز ہے کہ انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ معصومین نے فرمایا کہ تم جو ہے موت کو یاد کرو، جب تم موت کو یاد کرو، دیکھیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ موت کو یاد کرو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ایک کونے میں بیٹھ جائے۔ معصومین نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں اس طریقے سے رہو کہ جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہو، ہمیشہ رہنا ہو، اس طریقے سے تم دنیا میں زندگی گزارو اور عمل انجام دو، تو یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری عمل ہو نا، لیکن اس طریقے سے دنیا میں تم زندگی گزارو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو انسان زندگی گزارتا ہے اور مولا کائنات نے فرمایا کہ جب انسان موت کو یاد کرے گا، اور حکم بھی دیا ہے معصومین علیہ السلام نے کہ موت کو یاد کرو، تو جب موت کو یاد کرے گا تو فرمایا کہ پھر اس کے آرزو جو ہے وہ گھٹتے جائیں گے، آرزو جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ آرزو جو ہے ایسی چیز ہے، تمنا یہ ایسی چیز ہے کہ یہ جو ہے نا گھٹنے والا نہیں ہے، یہ جو ہے گھٹتا نہیں ہے۔ مطلب ایک چیز کی آرزو ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اگر وہ پورا ہو جائے تو پھر جو ہے آرزو بڑھ جاتا ہے، وہ بھی تمنا اگر پوری ہو جائے
تو پھر آرزو جو ہے نا بڑھ جاتا ہے. مثلا مثال کے طور عام بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی کا اولاد نہ ہو تو سوچتا ہے کہ ایک لڑکی ہو جائے, اب ہو گئی تو سوچتا ہے ایک لڑکا بھی ہو جائے, ہے نا. تو پھر جو ہے اس طریقے سے تمنا جو ہے نا, آرزو جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ تم موت کو یاد کرو گے تو پھر آرزو جو ہے خود بخود گھٹتے جائیں گے. اور فرمایا کہ جب تم میں گرفتار ہو اس وقت جب موت کو یاد کرو گے تو پھر تمہیں جو ہے سکون اور اطمینان ہوگا. یہ فرمایا کہ تم جو ہے موت کو یاد کرو. تو اب آپ دیکھیں کہ سب سے اہم چیز جو زندگی میں ہے وہ کیا ہے؟ دولت. پیسہ ہے نا, دولت ہے. تو پیسہ یہ جو ہے سب سے اہم چیز ہے نا. یعنی انسان جو ہے سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہے وہ دولت سے محبت کرتا ہے, دولت سے محبت کرتا ہے. کتنی محنت کرتا ہے, رات جو ہے جگتا ہے, محنت کرتا ہے. بہرحال محنت جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے اپنے اہل و عیال کے لیے, ہے نا. محنت کر رہا ہے تو یہ بھی ایک عبادت ہے. تو رات دن جو ہے محنت کرتا ہے, دولت سے جو ہے محبت کرتا ہے اور جلدی خرچ کرنا نہیں چاہتا, ہے نا. خرچ کرنا نہیں چاہتا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس سے بھی زیادہ جو انسان محبت کرتا ہے تو وہ اولاد سے محبت کرتا ہے نا. اولاد سے محبت کرتا ہے, خود جو ہے اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. معلوم ہوا کہ پیسہ جمع کر رہا, کبھی پھل ہی نہیں کھایا, ہے نا. بیچارہ ہمیشہ جو ہے روٹی دال یا سادی چیز کھایا, سب پیسہ بچا کے رکھا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ معلوم ہوا بیمار ہو گیا, اب جو ہے اس کے جان کے لیے سب خرچ کر دیتا ہے کہ جان بچ جائے. تو دولت سے زیادہ جو ہے جان. تو اب یہی پیسہ جو جمع کر رہا دن رات جو ہے ایک کر کے محنت کر کے, لیکن ایسا وقت پڑ جاتا ہے کہ اب جو ہے اولاد کے لیے مسئلہ ہو جائے تو پھر یہی دولت جو ہے اولاد پہ صرف کر دیتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ دنیا ہے کہ انسان جو ہے اس طریقے سے ہے نا محبت کرتا ہے, لیکن ایک دوسرے سے ہے نا انسیت کے لیے یہ جو ہے پروردگار کی طرف سے عنایت ہے, ایک دوسرے سے جو محبت کرتا ہے. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے اللہ سے انسیت پیدا کرو. دیکھیں ہر انسان جو ہے مثلا جو ہے ایک چیز سے انسیت رکھتا ہے نا. کسی کو گیم سے ہے, کسی کو کسی چیز سے ہے نا. کسی کو گاڑی سے ہے, کسی کو مکان سے ہے, کسی کو بیوی بچوں سے ہے کہ نہیں, ہے نا. انسیت ہر ایک کو ہے. لیکن جو ہے امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ اللہ سے انسیت پیدا کرو, یعنی اللہ کی عبادت کرو, ان سے انسیت پیدا کرو. اور پھر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے خبر حاصل کرو, ہے نا. خبر جو حاصل کرو کے بارے میں جو معلوم حاصل کرو, یعنی اخبار سے خبر لیتے ہیں, ہے نا. ٹی وی سے خبر لیتے ہیں, ٹی وی بھی تو دور, موبائل سے خبر لیتے ہیں نا, سب خبر لیتے ہیں. تو کہا کہ نہیں, تم جو ہے قرآن سے, ہے نا, قرآن سے جو ہے تم حاصل کرو, یعنی قرآن کے ذریعے جو ہے انسان معلوم کرے, ہے نا, کہ کس طریقے سے انسان کو زندگی گزارنا ہے, اور اس کے بعد کس طریقے سے انسان جو ہے جس مرحلے سے گزرے گا کہ جو درمیان میں موت ہے اور موت کے بعد جو عالم برزخ ہے. انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل کرے, ہے نا. بس تمہید کر دی اب, ہے نا. آپ بھی سو جائیں گے, ایک صلوات پڑھیے. تو اب موت کا مرحلہ, تو جب موت کا مرحلہ تو مولا کائنات نے کہا حارث حمدانی سے کہ حارث حمدانی تم جو ہے گھبرانا نہیں, تم جو ہے گھبرانا نہیں, ہم جو ہے آئیں گے, ہے نا. اچھا بعض جو ہے یہ سوچتے ہیں واقعہ ہے نا, واقعہ نکال دے کچھ بچے گا ہی نہیں, ہے نا. سورہ قرآن سورہ قصص, ہے نا, بچے گا کیا نکال دیجیے گا. تو اگر یہ سوچ لے کہانی ہے سب کہانی ہو جائے گا. پڑھیے صلوات محمد والے محمد. ارے تو مولا کائنات نے فرمایا حارث حمدانی سے کہ گھبرانا نہیں. جب بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے, یہ بھی تفصیل میں نہیں جائیں گے, سب معلوم ہے نا, کہ جب بھی دنیا سے جاتا ہے تو ہم اس کے پاس آتے ہیں, کوئی ہو, ہے نا, مومن ہو یا کافر ہو, تو سوال کر لیا حارث حمدانی سے, کہ پھر تو فرق ہی کیا رہ گیا ہے,
کہ ہمارے پاس بھی اور اس کے پاس جائیں گے تو فرق کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ جب اس کے پاس جائیں گے تو فوراً موت آ جائے گی، اور جس کے دل میں ہماری ولایت ہوگی جب اس کے پاس جائیں گے جاوید مل جائے گی، ہے نا؟ یعنی ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جا رہا ہے نا، درمیان میں جو ہے بس یہی موت ہے جسے انتقال کہتے ہیں نا، بس یہی موت ہے، اس کے بعد جو ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جا رہا ہے۔ اور مولا کائنات نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ اپنے آپ کو آمادہ کر لینا، ہے نا، اپنے آپ کو آمادہ کر لینا، اور اس کے بعد جو ہے تم گھبرانا نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس طریقے سے اگر زندگی گزارے بچوں کے لیے، ہے نا، بچوں کے لیے کہ جانا تو ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ولایت ہے، تو بہرحال وہ جنت میں جائے گا، ہے نا۔ اگر گناہ وغیرہ جو کیا ہے تو بہرحال ہے نا وہ سزا ملے گی، اس کے بعد جو ہے اس کا جنت میں ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں، پہلی چیز یہ کہ اگر جو ہے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو جائے کہ تم جو ہے جہنم میں جاؤ گے، اور مولا علی کا چاہنے والا ہو، اب جو ہے مولا علی جو ہے اب مولا علی کہے کہ پروردگار یہ جو ہے ہمارا چاہنے والا ہے، مولا شفاعت کرے کہ یہ جنت میں، ہے نا، چلا جائے۔ تو اب آپ بتائیں، خود سوچیں، ہے نا، یہ اگر جو ہے یہ تو اشارہ کر دیا، اب اگر جو ہے کسی انسان سے خطا ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ تمہیں سزا ملے گی، اب جو اس کا کوئی پہنچا ہوا یا بڑا بزرگ ہو، اب وہ ارے غلطی تو ہو گئی لیکن جانے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ شرمندہ ہوگا یا نہیں، ہے نا، شرمندہ ہوگا یا نہیں۔ یعنی انسان جو ہے اگر اپنے عمل سے اس طریقے سے انجام دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کس منزل سے گزرے گا، جھیل جھال کے گزرے گا نا۔ جس طریقے سے ٹرین سے جائیں اور معلوم ہوا کہ آپ جو ہے سیٹ وغیرہ جو ہے بک نہیں کیا، ٹکٹ وغیرہ نہیں لیا، ایسے چڑھ گئے تو کہیں ادھر بیٹھ رہے ہیں، کہیں ادھر بیٹھ رہے ہیں، کوئی وہ ہٹا رہا ہے، کہیں ادھر سے ہٹا رہا ہے، کہیں زمین پہ بیٹھ رہی ہے، کہیں ٹھوکر کھا رہے، جھیل جھال کر جو ہے منزل تک پہنچیں گے، وہ بہتر ہے کہ پہلے ہی سے ٹکٹ وغیرہ کرا لے ہو، کہ وہ بہتر ہے۔ پڑھیے محمد والے محمد، یہ پہلے سے کرا لینا، ہے نا، اسی کا تو نام جو ہے ولایت اہل بیت ہے نا۔ اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ جب بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اہل بیت کا چاہنے والا مر جاتا ہے تو پھر اس کی روحیں جو ہے گھر پہ آتی ہیں، روح جو ہے گھر پہ آتی ہے، یہ کبھی روز آتی ہے، کبھی جو ہے ہفتے میں ایک دن آتی ہے، کبھی جو ہے مہینے میں ایک دن آتی ہے، کبھی جو ہے سال میں آتی ہے، کہ 4-4 5-5 سال آتی نہیں ہے، کبھی جو ہے 10 سال میں آتی ہے، روحیں جو ہے وہ آتی ہیں۔ تو بعض جو ہے روحیں ہر شب جمعہ آتی ہے، ہر شب جمعہ روحیں آتی ہے۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعض کی روحیں ہر شب جمعہ آئے اور بعض کی روح جو ہے وہ سال بھر 2 سال، بعض کی روحیں جو ہے اور مدت لگ جائے نہ آئے؟ تو کہا کہ وہ جو ہے اعمال کی وجہ سے ہے، یعنی انسان جو ہے جس طریقے سے اس دنیا میں انجام دیتا ہے نا، اسی طریقے سے ہے نا، جتنا زیادہ جو ہے عمل ہوگا اور ولایت اہل بیت ہو، ہے نا۔ اسی لیے بعض جو ہے سال میں 2 مرتبہ 4 مرتبہ ہے نا اپنے وطن جو ہے فلائٹ سے چلے جاتے ہیں نا۔ عام بات کر رہے ہیں نا، سوچیے وطن سے ہمارے اوپر ہے نا، کل بتا دیے تو آج پڑھ دیے، پڑھیے صلوات محمد والے محمد، سمجھے آپ؟ تو وہ سب ذہن پہ رہتا ہے نا، اتنی چھوٹی چھوٹی بات ممبر سے یہ سب نہیں، ذہن پہ نہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے، تو ہے نا بار چلا جاتا ہے نا، کوئی جو ہے 2 بار چلا جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ سال میں کوئی بیچارہ جو ہے معلوم یہ ہوا کہ 4-4 سال 5 سال ہو گیا، جا ہی نہیں پاتا۔ یعنی جس کے پاس جو ہے جیسی سہولت ہوتی ہے اسی طریقے سے جاتا ہے نا، جتنی سہولت ہو اسی طریقے سے جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے روح جو آتی ہے نا، روح جو آتی ہے، جس طریقے سے انسان نے جو ہے اس دنیا میں نیک عمل انجام دیا اور اس کے دل میں ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے، تو پھر جو ہے روحیں برابر آتی ہے۔ تو عزیزان محترم،
ہوا کہ اگر انسان کے دل میں ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے، اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا کہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے نا، علی کے چہرے کا دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ یہ سنتے رہتے ہیں بڑا تفصیل سے کہ جناب سلیمان کی جو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تمام جو ہے اختیارات ہے، اور جو ہے ہواؤں میں اختیار ہے، تمام چرند و پرند جو ہے وہ سب ان کے اختیار میں ہے، اور پروردگار نے جو ہے پرندوں کا بھی علم دے دیا ہے نا، علمنا منطق الطیر ہے نا، علم دے دیا ہے نا تمام پرندوں کا۔ یہی جو ہے جناب سلیمان جو اللہ کے نبی ہے کہ جس کے بارے میں برابر سنتے رہتے ہیں کہ جب یہ گزرے تو پھر چوٹی کے سردار نے کہا جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہا کیوں؟ کہا کہ سلیمان ان کا جو ہے لشکر والے آ رہے ہیں۔ جب سنا جناب سلیمان تو مسکرانے لگے ہے نا، مسکرانے لگے ہے نا۔ دوسرا اگر ہمارے جیسا ہوتا تو پھر اکڑ جاتا ہے نا، اکڑ جاتا کہ ارے ایسے کہہ دیا، چوٹی ہو کر جتنا پاور ہوتا سب استعمال کرتا ہے۔ لیکن جناب سلیمان مسکرا رہے ہیں، بلایا ہے نا، مسکرا رہے ہیں، کیا کہا ہے نا، ہاتھ پہ لیا اور لینے کے بعد پوچھ رہے ہیں کیا کہا؟ چیونٹی نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، آپ کو جو ہے نا وہ جو ہے معلوم ہے۔ اچھا روک دیں یہیں پہ، ایک اور یاد آ گیا سن لیجئے، وقتی میں ختم کریں گے، وقتی میں باقی بچ جائے گا تو پھر بعد میں پڑھ دیں گے نا۔ صلوات پڑھے محمد والے ہتھیلی پہ ہے نا۔ اسی طریقے سے ملتا ہے کہ جناب جب سلیمان سفر کر رہے تھے ہوا پہ، چرند پرند سفر کر رہے تھے۔ جب سفر کر رہے تھے تو ایک جو ہے درخت پہ چڑیا ہے نا، چڑیا اور چڈا ہے نا، وہ جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، تو جو اس نے اپنے مادہ سے کہا دیکھو یہ سلیمان جو ہے تخت پہ اڑ رہے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ابھی پر سے مار دیں گے، نیچے گر جائیں گے۔ کہا سن کو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ جناب سلیمان جو ہے سن رہے تھے، بلایا ہے نا اس کو، نر کو بلایا کہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کو تو معلوم ہے، تو کہا تم نے یہ کہا کہ مار دیں گے، کہا اللہ کے نبی وہ جو ہے مادہ پہ یعنی بیوی پہ روب جما رہے تھے ہے نا، روب جو ہے بنا رہے تھے۔ تو پھر جو ہے مادہ کو یہ بلایا، کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے صرف ہمیں سے محبت نہیں کرتا۔ بہرحال جب یہ کہا اب جناب سلیمان جو ہے 40 دن تک گریا کرتے رہے کہ ہمارے دل میں جو ہے صرف اللہ کی محبت ہو۔ مختصر یہ کہ کیا کہاں تھے، یہی نا، ہاتھ میں لیا ہے نا، چیٹی کو ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد جو ہے جب سوال کیا تم نے جو ہے اس طریقے سے کہا کہ نبی ہے، تو اب جب جناب سلمان جو ہے بات کرنے لگے تو اب جو ہے چیٹی سے یہ سوال کر دیا، یہ بتاؤ آخر جو ہے تمہیں کس طریقے سے خطرہ ہم سے؟ کہا نہیں آپ سے خطرہ نہیں ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ارد گرد ہے جو صحابی ہے ان سے خطرہ ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زیادہ خطرہ جو ارد گرد والوں سے بھی ہوتا ہے۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو بہرحال اب جو ہے پوچھا، اب جب ہاتھ پہ لیا اور لینے کے بعد پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ جب اتنا گفتگو کر رہی ہو تو اب یہ بتاؤ کہ کون افضل ہے؟ تو چیوٹی نے بھی مسکرایا، کہا کہ اللہ کے نبی اگر کہیے تو صحیح بتا دیں۔ کہا بتاؤ؟ کہا یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کہاں ہیں؟ کہا ہوا پہ۔ پھر کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے ہاتھ پہ کون ہے؟ کہا تم ہو۔ تو کہا ہم آپ سے افضل، یعنی جب چیوٹی ہے جناب سلیمان کے ہاتھ پہ ہو ہے نا، تو جب وہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ سے افضل ہیں، جو دوش پیغمبر پہ ہو، صلوات محمد والے محمد، تو کہا کہ دلوں میں چلی جاؤ ہے نا، بس مختصر کر رہے، گھبرا نہیں رہے، اگر اشارہ کریے گا پڑھ دیں گے کوئی بات نہیں ہے نا، لیکن گھبرائیے معلوم ہے نا۔ تو بہرحال کہ اب جو ہے یہ ہوا کہ دلوں میں چلی جاؤ، سمیٹ کے بڑا جملہ کہا کہ دلوں میں چلی جاؤ، اس لیے کہ سلیمان آ رہے ہیں۔
لیکن جب ایک مرتبہ مولا کائنات گزر رہے تھے، جناب سلمان نے کہا تھا دکھائیے معجزہ، جب مولا کائنات جب گزر رہے تھے کہا وہی علم ہمیں بھی بتا دیجئے، تو جب ایک مرتبہ مولا کائنات گزر رہے تھے تو پھر چوٹیوں کے سردار نے کہا کہ اب بلوں سے نکلو، اس لیے کہ علی آ رہے ہیں۔ تو یہاں جو ہے جناب سلیمان حکم ہو رہا ہے نا کہ بلوں میں چلی جاؤ، اور یہاں جو ہے یہ حکم دیا کہ اب بلوں سے نکلو، اپنے گھروں سے نکلو، اس لیے کہ مولا کائنات آ رہے ہیں۔ یعنی جناب سلیمان کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں کہا رسول اسلام نے، مولا کائنات کے چہرے کو دیکھنا عبادت کہا۔ پڑھیے صلوات۔ تو عزیزان معلوم ہوا کہ وہ انسان جو ہے نا کامیاب ہے، وہ انسان جو ہے سعادت مند ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ تو یہ موت جو امر یقینی ہے، اور اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے، انسان کو یہ نہیں معلوم کہ موت کب آ جائے گی، لہٰذا ہر وقت جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو آمادہ رکھے، معلوم نہیں کہ کس وقت جو ہے انسان کو موت آ جائے۔ دیکھیں کوئی چیز اگر معلوم ہو تو پہلے سے جو ہے انسان اہتمام کرتا ہے، اگر یہ چیز معلوم ہے تو اہتمام کرتا ہے، یا مثلا معلوم ہے کہ مہمان آئے گا تو انسان جو ہے اہتمام کرتا ہے نا، دودھ وغیرہ منگا لیا چائے کے لیے اور دیگر چیزیں کھانا وغیرہ یہ سب جو ہے کر لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے۔ یا مثلا جو ہے آپ کو کسی طبیب کو بلانا ہے، ڈاکٹر کو بلانا ہے، کوئی شخص جو ہے مریض ہے گھر پہ پڑا ہوا ہے نا، کئی دن سے مریض چل رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بلانا ہے اور ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ ہم 3 بجے آئیں گے، تو پہلے سب کر لیتا ہے نا، چادر وادر بدل لے گا، سب تکیہ وغیرہ یہ سب صاف صفائی کر لے گا۔ لیکن جو ہے اگر معلوم نہ ہو اور ظاہر سی بات جو ہے جو چیز ہے نا اگر اچانک آ جائے تو پھر جو ہے نا اب اس وقت انسان جو ہے مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے موت ہے، انسان کو ہے نا معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے گی، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ہر وقت جو ہے آپ کو آمادہ رکھے۔ ہاں عزیزان محترم، یہی موت ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یا رسول اسلام کے ساتھ جو اکثر کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ ہمیں شہادت نصیب ہو، اور خود مولا کائنات نے دروازے پہ ستارہ اتارا، کعبہ میں ولادت ہوئی، جنگ کو فتح کیا، لیکن جو ہے کسی موقع پہ نہیں فرمایا، لیکن جب ضرب لگا تو کہا خوش کو رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم جو ہے کامیاب ہو گئے۔ ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب تھے ایک ایک کر کے شہید ہوئے، بنی ہاشم شہید ہو رہے، یہاں تک کہ حضرت عباس امام حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے کہا عباس تم لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے کہا کہ آقا اب وہ لشکر کہاں کہ جس کی ہم علمداری کریں۔ ہاں جناب عباس جب بھی خیمے میں جاتے تھے بچے ارد گرد کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے اعلیٰ تاش تاش اعلیٰ تاش۔ حضرت عباس کو اجازت نہیں ملی، لیکن آخر میں امام حسین نے کہا کہ عباس اگر جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لیے ہے نا کچھ پانی کے سبیل کر دو۔ حضرت عباس خیمے میں آئے، کہا سکینہ لاؤ مشق کو ہمیں دو۔ جناب سکینہ نے مشق دیا۔ حضرت عباس جب خیمے سے نکل رہے تھے شہزادی زینب نے روکا، کہا اے عباس میرے بابا نے 21ویں ماہ رمضان کی شب میں یہ کہا تھا کہ زینب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ لیکن عباس میں سوچتی تھی کہ جس کے 18 بنی ہاشم میں جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس میں ہمت جو بازوؤں میں رسن باندھ دے، لیکن شہزادی نے کہا عباس صدقہ ابی امیر المومنین،
عباس میرے بابا نے سچ کہا تھا، مجھے یقین ہو گیا نا، بابا نے کہا تھا مجھے یقین تھا، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ اب بازو میں رسن باندھے گی۔ ہاں آزادار و حضرت عباس آئے اور آنے کے بعد مشق کو بھرا اور چاہتے تھے کہ اتنی جلدی جو ہے نا خیام حسینی تک پانی پہنچے۔ حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو قلم ہوا، مشق کے تشمے کو جو ہے حضرت عباس اپنے دانتوں سے پکڑے ہوئے، لیکن ایک تیر مشق کے سکینہ پہ لگا، پانی بہہ گیا، عباس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اب عباس نے جو گھوڑے کا رخ خیمے کی طرف تھا، اب گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا، رک گئے، اور یہ ظالم نے ایسا گرز مارا کہ عباس کو گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ اب امام حسین نے کہا، کیا کہا؟ دیکھیے امام حسن کی شہادت ہوئی، لیکن امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن جب برابر کا بھائی مارا گیا امام حسین نے کہا اعلان انکسر ظہری، بھیا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں آزادارو، امام حسین آئے اور آنے کے بعد جو ہے مرثیہ پڑھا کہ اب جو ہے وہ آنکھیں اطمینان سے سوئیں گی، جو اب تک نہیں سوتی تھی، جو نہیں سوتی تھی وہ سوئیں گی، اور آخرکار یہ بھی وقت آ گیا۔ بس آخری فقرہ کی جب وقت گزرا، بشیر گیا، بشیر نے اعلان کر دیا کہ جو قافلہ لٹ گیا تھا، ابن علی شہید کر دیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے ام البنین آئی اور آنے کے بعد بشیر سے سوال کیا، بس آخری فقرہ سوال کیا، یہ بتاؤ کہ حسین مار دیے گئے؟ کہا ہاں۔ کہا اس وقت میرا عباس زندہ تھا یا نہیں؟ کہا جب تک عباس زندہ تھے حسین جو ہے سلامت تھے۔ پھر اس کے بعد ام البنین، مدینے کی عورتیں رش کھا کر کہتی تھی تم ام البنین ہو، یعنی 4 بیٹوں کی ماں ہو، تم ام البنین ہو۔ اب جو ہے ام البنین مدینے کی عورتوں سے کہتی تھی کہ مدینے کی عورتوں اب ہمیں جو ہے ام البنین نہ کہنا ہے۔ اب جنت البنین جنت البقیع میں آئی، بس آخری فقرہ جنت البقیع میں آئی، اور آنے کے بعد شہزادی زہرا سے کہا کہ شہزادی ہم جو ہے آپ کے لال حسین کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ شہزادی کربلا کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہیں، اے میرے لال عباس، مدینے کی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ تیرا لال عباس مارا گیا، لیکن اے عباس مجھے یقین نہیں آتا، کس میں ہمت ہے کہ جو تمہیں شہید کر دے؟ میرے لال عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ تم مارا گیا۔ لیکن ایک مرتبہ ایک فقرہ کہا، اے میرے لال عباس مجھے یقین آ گیا کہ جب یہ معلوم ہوا کہ زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، بازوؤں میں رسن باندھے گئے، سکینہ کو تماچے لگائے گئے، اے میرے لال عباس اگر تم ہوتے تو کس کی ہمت تھی جو چادر چھینتا بازوؤں میں رسن؟ پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے خاندان کو جمیل عنایت فرما، پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفا عاجل عنایت فرما، جو اولاد عنایت فرما، پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے زور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں اشار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم نوشاد علی ابن عامر علی کے روح کو وصال فرما دو۔ السلام علیکم یا عباد اللہ الارواح الذی حلت فی ذلک سلام اللہ عبداللہ مقید وقی اللہ ولا جعل اللہ آخر العاد منی لزیارتکم السلام علی الحسن والعلی الحسن والولاد الحسن والصحاب الحسن ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب وربا، السلام علیکم من الضفاء البقرہ، السلام علیکم، السلام علیکم یا نس النقل، السلام علیکم المدفون بعرض، السلام علیکم یا شیعت الزوار فی ملجد سلطان بالحسن علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قاتل البرہان، السلام علیکم یا باب السیان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔